السلام علیکم ناظرین، پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں افتخار شرازی۔ کراچی نہ صرف پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے بلکہ وہاں ہونے والی کوئی بھی ڈیولپمنٹ قومی منظرنامے پہ ہمیشہ چھائی رہتی ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے ایسے ہی ہو رہا ہے کہ وہاں ہونے والی جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ تمام میڈیا کے اندر ایک لیڈنگ ہمیں اس میں فیس میں نظر آتی ہیں، اور وہ سیاسی قیادت کی تبدیلی ہو، جیسا کہ کل ایک نیا چیف منسٹر وہاں پہ 4 سال کے بعد سید کامل شاہ کے بعد اب سید مراد علی شاہ وہاں پہ ایک نئی کمان سنبھالیں گے، پیپلز پارٹی کی قیادت کو حکومت کو وہاں پہ لیڈ کریں گے۔ ساتھ میں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی کئی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں 2 فوجی جوانوں کی شہادت کے بعد آج کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ چھاپے مارے گئے ہیں، اور ان چھاپوں میں کچھ لوگ گرفتار ہوئے، اور ان کی نشاندہی کے اوپر شاہ فیصل کالونی اور سرجانی ٹاؤن میں بھی کچھ چھاپے مارے گئے، اور وہاں سے بھی کچھ سیاسی جماعت کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال 11 مارچ کو 90 پہ ایک چھاپا مارا گیا، اور پچھلے ماہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم کے ایک اہم رہنما فاروق ستار صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ کامران فاروقی جو رکن سندھ اسمبلی ہیں ان کی گرفتاری مطلوب تھی، وہ ہو تو نہیں سکی، لیکن وہاں پہ چھاپا مارا گیا۔ آخر صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ انفیکٹ ہمیں کراچی میں گو کہ امن امان کی صورتحال کافی حد تک بہتر تو نظر آ رہی ہے، لیکن ایک کانفلکٹ کی صورتحال بھی ہے، اور وہ کانفلکٹ لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم ورسز رینجرز ہے، اور پھر یہ ہے کہ سندھ کی صوبائی حکومت وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اگرچہ اسے بھی اعتراضات ہیں کہ رینجرز کے اختیارات میں توسیع ہونی بھی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ کیوں ریلیکٹنٹ ہے، اور ایم کیو ایم کو کیا شکوے شکایتیں ہیں، انہیں کیوں لگتا ہے ایسا کہ اس آپریشن کا رخ صرف اور صرف ایک جماعت کی طرف، اور وہ جماعت ایم کیو ایم ہے، کوئی اور نہیں۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس مجھے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب نے، بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ سندھ کے معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور ساتھ میں کراچی کے اہم سٹیک ہولڈر ایم کیو ایم علی رضا عابدی صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز بھی میں آپ ہی سے کروں گا۔ انفیکٹ آج جو چھاپے مارے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے کہنے پہ شاہ فیصل کالونی اور پھر سرجانی ٹاؤن میں چھاپے مارے گئے ہیں، اور یہی ہے کہ شاید وہ ایم کیو ایم کے 2 مراکز سے، اور وہاں سے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ کیا لگ رہا ہے معاملات کس طرف جا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے وہاں پہ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ توجہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف، پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہے۔ آپریشن جو کراچی میں کال کیا تھا وہ سب سے پہلے آواز متحدہ قومی موومنٹ نے ہی اٹھائی تھی، اور اس وقت گزارش کی تھی کہ پاکستان آرمی آئے اور آنے کے بعد کلیئر اپ کرے، لیکن ایک نیا ڈیموکریٹک سیٹ اپ آ چکا تھا، نئی حکومت آ گئی تھی، تو پھر بعد میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی پرائم منسٹر صاحب اور سندھ گورنمنٹ اور ہم لوگ سب مل کے ایک پیراملٹری کا آپریشن کرایا جائے کراچی میں، بیکاز آپ کو یاد ہوگا 2008 سے لے کے 13 تک کافی ٹارگٹ کلنگز اور نئے فینومیناز آنے شروع ہو گئے تھے۔ امن کمیٹی تھی اور اس طرح کے ایشوز تھے وہاں پہ جو کہ پولیس کے بھی قابو میں نہیں تھے، یا ان کی کوئی کمپلیسٹی تھی ساتھ میں، اور پھر گورنمنٹ ان کو سپورٹ بھی کر رہی تھی وہاں پہ۔ تو آپریشن چلنے کے بعد ہمارے جو ایشوز رہے ہیں وہ لیگل، کانسٹیٹیوشنل اور ہیومن رائٹس کے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کرمنل ہے تو اس کو اریسٹ نہ کریں، آپ ضرور اریسٹ کریے، لیکن اس کو جو اس کا لیگل حق ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر پیش کر دینا کورٹ میں اور ریمانڈ لے لینا، تو وہ چیز، اس پروسیجر کو اور لاء کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی ہمارے اٹھا کے لڑکے مسنگ کر دیے جائیں، جو کہ آج تک 125-26 کارکنان جن کا کچھ نہیں پتہ کہ وہ کب سے اریسٹڈ ہیں، اور ان کو لے کے گئی ہیں ایجنسی، سب کے سامنے ریکارڈنگز ہیں، محلے والے ہیں، وٹنسز ہیں۔ پھر اسی طرح 61 ہمارے کارکنان ماورائے عدالت قتل ہو چکے ہیں۔ آج کی ابھی کی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے، وہ یہ تھی کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی سیکٹر آفیسز میں، ہمارے جو ٹاؤن آفیسز ہیں وہاں پہ یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلرز، ان سے خطاب کرنا تھا انہوں نے، تو اس کے خطاب سے پہلے وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز گئیں، اور جانے کے بعد وہ جگہ کو بالکل سیل کر دیا، بند کر دیا، اور سب کو وہاں سے کہا کہ چلے جائیں۔ تو یہ اس حوالے سے اریسٹ نہیں ہے، یہ انفیکٹ وجہ کیا ہے، کیوں ایم کیو ایم ریڈار پہ کیوں ہے؟ انفیکٹ اگر رینجرز کی کارروائی ہے تو صرف اور صرف آپ کو رخ اس طرف نظر کیوں ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ایسا۔ دیکھیں جی، وہ خیال میں کچھ قائد بھی کہتے رہے، قائد تحریک بھی کہتے رہے کہ کچھ لوگ اگر ایسے ہیں تو ان کو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کچھ تقریباً 6,500 لوگوں کو اریسٹ بھی کیا ہے، جس میں سے تقریباً 1,500 تک جیلوں میں بھی ڈالے ہوئے ہیں، جن کے اوپر کیسز بھی کیے ہیں، اور وہ کیسز اپنے فائٹ کر رہے ہیں، باعزت بری بھی ہوتے جا رہے ہیں، اس میں آتے
بھی جا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ موجود ہے. اسی پہ ہمیں شکوہ ہے, اسی پہ ہمیں گلہ ہے کہ آپ جس بیسس پہ کر رہے ہیں آپ کو اکراس دا بورڈ آپریشن کرنا چاہیے. اب آپ انٹیریئر سندھ کی بات کریں, اگر وہاں پہ آپریشن کا دائرہ کار بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو فوری طور پہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ اس پہ اعتراضات کھڑے کر دیتی ہے اور رینجرز کے اختیارات میں ڈیلے کرتی ہے, جو کہ آج تک نہیں دیے گئے. ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ کراچی میں بہت امپروومنٹ ہوئی ہے, لیکن جو جیٹ بلیک ٹیررسٹس جو کہ کالعدم تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں اور پناہ لے چکی ہیں, پورے پاکستان میں جب آپریشن ہوا تھا اس کے بعد وہاں پہ آ کے سیٹل ہوئے ہیں, اور ہم بھی آئیڈینٹیفائی کرتے رہے, ایجنسیز کو بھی پتہ ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی کارکن اریسٹ ہوتا ہے یا کوئی لیڈر اریسٹ ہوتا ہے تو کوئی ریئیکشن اس کا ایز اے وائلنٹ ریئیکشن نہیں آیا, نہ آتا ہے, اور یہ 2013 سے جب سے اریسٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد سے. تو وہ بات بھی میں کہوں گا کہ نہیں ہے کہ جی کوئی کانفلکٹ ہونے والا ہے یا کوئی کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہے بات. ہم پرامن رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, اور اگر آپ سب سمجھتے ہیں اور جو پولیٹیکل تجزیہ نگار اور جانتے ہیں, اس میں فائدہ متحدہ قومی موومنٹ کو ہی ہو رہا ہے. آلدو اتنی ساری مصیبتیں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, لیکن ہمارا ووٹ بینک الحمدللہ انٹیکٹ ہے. وہ ایکچوئل ریالٹی جانتا ہے, وہ ووٹ دیتا ہوا آ رہا ہے آج تک. لیکن وسیم اختر صاحب کا اگر اعترافی بیان ہے وہ لیکڈ ہے, ابھی تک انہوں نے تردید تو کی ہے کہ شاید 12 مئی کے معاملے میں ذمہ دار MQM ہے. پھر کل رینجرز آئے ہیں کاموں کمیٹی میں, انہوں نے ایک یہاں پہ فیکٹس ریویل کیے ہیں کہ وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کے لیے تھائی لینڈ سے لے کے جنوبی افریقہ اور لنڈن سے پیسے آ رہے تھے. تو سر وہ پیسے الطاف حسین کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شاید وہ ہائی کمان کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ بھی تو کردار ادا کر سکتے ہیں. کوئی ایسا جو بھی تھے الزامات ہیں, یہ آج تک سارے کے سارے کورٹس میں کچھ بھی پروف نہیں ہو چکا ہے کہ کہاں سے پیسے آ رہے تھے, کہاں سے نہیں آ رہے تھے. اس طرح تو اگر آپ کالعدم تنظیموں کا دیکھیں تو مدرسوں میں پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں, جو کہ نیشنل ایکشن پلان نے واقعی میں وہاں پہ کام کرنا تھا. ڈاکٹر عاصم کو پکڑ کے ان کے اوپر بھی ڈالا ہوا ہے کہ شاید وہ بھی ٹیرر فائنینسنگ کر رہے تھے. یہ چیزیں کہیں ہولڈ نہیں کر رہی ہیں میڈیا تک. اب جیسے کل وسیم اختر کا جو بیان, اعترافی بیان, مبینہ بیان بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی 12 مئی کے ساتھ وہ اس میں انوالومنٹ ہے, اور پھر اس کے بعد وسیم اختر کا بھی ایک ریٹن سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی میں نے کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا. یہ ساری چیزیں ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہیں, اور اسی سے پہلے بھی کنفیشنل ویڈیوز بھی آتے رہے ہیں, کنفیشنل سٹیٹمنٹس بھی آتے رہے ہیں, بٹ نن آف دیم انکلوڈنگ JITs ہیو ہیلڈ دیئر ویلیو ان کورٹس یٹ. صحیح. جل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, انفیکٹ 3 سال ہو گئے, 3 سال کے اندر آپریشن جو ہوا ہے کراچی میں, صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگین ہمیں ایک کانفلکٹ کی فضا نظر آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ MQM اور رینجرز ہمیں آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. پھر پیپلز پارٹی بھی عجیب ایک صورتحال کا شکار ہے, کبھی تو اختیارات میں اضافہ توسیع کر دی جاتی ہے, کبھی ریلیکٹنٹ ہوتی ہے. تو کیا آپ کو کنفیوژن کہاں نظر آ رہی ہے, پرابلم کہاں پہ ہے؟ دیکھیے سارے قصے میں بدقسمت ہیں کراچی کے لوگ, جن کو 2 ایسے گروہ سے, ایسے گروپوں سے واسطہ پڑا ہے جو کراچی میں امن تو چاہتے ہیں لیکن اپنے جرائم کو وہ سامنے نہیں لانا چاہتے. وہ کون لوگ ہیں جی؟ نتیجہ یہ کہ وہ دونوں MQM بھی ہے اور PPP بھی ہے, دونوں کے اپنے مسائل موجود ہیں. اب جہاں تک MQM کا ایک پولیٹیکل رول, ووٹ بینک, اس کی تو سب ریسپیکٹ کرتے ہیں اور کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اور آپ کو بہت ایک امپورٹنٹ جو اس میں مثال موجود ہے کہ جب انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے, جمع کرائے, باوجود اس کے کہ کانسٹیٹیوشنلی وہ ایکسیپٹ ہو جانے چاہیے تھے, لیکن پاکستان میں کسی کی خواہش نہیں تھی کہ یہ ایکسیپٹ ہو. چنانچہ جب ان کو استعفوں کو واپس کرایا گیا, سب نے سپورٹ کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل رول ہے جب آپ کا ووٹ بینک ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساتھ ایک کرمنل گروپ جو ہے وہ ساتھ ملا ہوا ہے. قائد تحریک ان کے رہنما بھی ہیں, لیکن قائد تحریک ان کے مسائل کا وجہ بھی وہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہائی کمان کی مرضی کے بغیر. دیکھیں میں آپ کو باتیں تلخ ہیں, لیکن باتیں ایسی ہیں جو کہ یہ خود بیٹھ کے, علی رضا عابدی جب تک MQM میں بیٹھا یہ نہیں کہہ سکے گا. یہ جس دن MQM چھوڑ دے گا, اس کے منہ سے وہ ساری حقائق باہر آنے شروع ہو جائیں گے. باتیں درست ہیں, لیکن پارٹی میں جائیں گے تب وہ سچ بولیں گے, اس میں جائیں یا کوئی اور کسی میں چلے جائیں, بنائیں, وہ حقیقتیں سامنے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, الطاف حسین صاحب پہ 2 کیسز ہیں انگلینڈ میں. میں برسا برس سے کہہ رہا ہوں, لیکن آج یہ بھی ساتھ کہوں کہ 10 سال اور بھی لگ جائیں, ان کیسز کا فیصلہ نہیں کبھی ہوگا. وہ تلوار لٹکی رہے گی اور وہ ان سے خدمت اپنی کرواتے رہیں گے, MI6 بھی, را بھی.
اچھا، آپ کے خیال میں یوز کیا جا رہا ہے ان کو پاکستان؟ بالکل یوز کسی کو کسی کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. آپ کسی کی جان نکال دیں وہ اپنے وطن کے خلاف بات نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے معاملات کے لیے یا کچھ ان سے سہولت لینے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو پیش کریں تو استعمال ہوں گے. آپ مقاصد ہو کیا سکتے ہیں سر ان پاورز کے؟ کیا اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ جو ساؤتھ افریقہ سے یا تھائی لینڈ سے یا انگلینڈ سے پیسے کا ہے، یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے اعترافی بیانات کی روشنی میں پوری تحقیق ہوتی ہے پیچھے کہ یہ پیسہ جو انہوں نے بتایا ہے، کیونکہ آپ ویسے یہ لنکیجز جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے. صحیح. یہ لنکیج آپ کو ہمیشہ مہیا کرتا ہے، آپ کو جو آدمی پکڑا جاتا ہے وہ آپ کو تفصیل دیتا ہے کیسے. اور جو باہر کوئی محنت کش ہے جو اپنے 4 پیسے جان مار کے کماتا ہے، وہ اپنے پیسے دہشت گردی پہ نہیں. یہ را مہیا کرتی ہے، MI6 مہیا کرتی ہے پیسہ، اور یہ جہاں پہ بھی پاکستانی موجود ہوں وہاں سے پاکستانیوں کے تھرو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تاکہ اس کا الزام ان انٹیلیجنس ایجنسیز پہ نہ جائے. تو انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ اپنے کام بڑے کلیورلی کرتی ہیں، اس میں یہ سامنے نہیں آتے. اگین وہی آبدی صاحب والی بات ہے نا، پھر اس کو ایویڈنس میں تبدیل تو نہیں کیا جا رہا ہے. انفیکٹ وہ کہتے ہیں الزامات ہیں جو میڈیا تک ہیں. میری بات سن لیجیے. عدالتوں میں ایسی چیز کو پیش ہم میں بڑے بچے بھولے لوگ ہیں ہم سارے، اس لیے ہم اس طرح کی للو پچو باتیں کرتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دے کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیے، پاک سرزمین پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو اس میں مصطفیٰ کمال، اگر میں کہتا رہوں کہ جی یہ راؤ کے ساتھ تعلق تھا تو آپ کہیں گے جی آپ تو دشمنی، آپ کے اندر تو نفرت ہے. فوج کہے گی تو آپ کہیں گے جی فوج تو اسی طرح کے کام کرتی ہے، الزامات لگاتی ہے، فلانے سان سے لگا رہے ہیں، کیا ہوا. آج ایک اندر کا آدمی نکل کے اس کے سارے لوگ جو اگلے دن وہ صغیر احمد ڈاکٹر جو ہے وہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھا، انہوں نے کہا جی خود ہم نے جب دیکھا تو ہم نے کہا کہ نہیں بس انتہا، ہم پیچھے ہٹ گئے. اور وہ اس کے ثبوت اور چیزیں جو ہیں وہ زبانی بات کرتے. یہ حکومت کا کام تھا. دیکھیں میرے خیال کے مطابق جتنے بھی پاک سرزمین میں لوگ گئے ہوئے ہیں وہ سارے بیٹرز ہیں. وہ والنٹریلی اگر آج باہر آ گئے ہیں تو آپ ان کو وعدہ معاف گواہ کہہ سکتے ہیں، وعدہ معاف کا گواہ کہہ سکتے ہیں، اپروورز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو اگر وہ تسلیم کر رہے ہیں، خود کنفیشنل سٹیٹمنٹس دینے، تو آپ ان کو انٹروگیٹ نہ کریں. یہ تو ریاست کی کمزوری ہے. ثبوت بہت کچھ ہیں لیکن یہ ریاست کی کمزوری ہے کہ وہ کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح پیپلز پارٹی ہے. علی رضا نے ذکر کیا جب انٹیریئر سندھ میں آپ گئے تو وہ کوہرام مچ گیا، ریاکشن آیا. اب جو اسد کھرل کا قصہ ہے، اسی طرح وسیم اختر کا قصہ ہے، یہ دونوں ایک خاص مقصد کے تحت کیے گئے ہیں. رینجرز کی پاور ہٹا دی گئی، پولیس کو موقع ملا کہ آپ ان کو پکڑیں. پکڑایا ایک ارینجمنٹ کے تحت گیا ہے. اسد کھرل اب محفوظ جگہ پہ ایک کسٹڈی میں موجود ہے، اس کی انٹروگیشن نہیں ہو سکتی. اس کی وہ DSP الطاف ٹائپ ایک وہ بنا کے لائے گا تحقیقات، اور وہ کہے گا جی یہ کسی چیز سے کچھ نہیں نکلنا، کچھ نہیں. یہ ہم سب اپنے پاکستان کو دھوکہ دے رہے ہیں. سولانگی صاحب اچھا نہیں، میں آگے وضاحت کر دوں. اور دوسرا، کراچی میں چونکہ میئر بن جاتا وسیم اختر تو کراچی میں پھر ریٹ آپ کی کمزور ہو جاتی. سو پیپلز پارٹی نے ایک بڑا کلیور کارڈ کھیلا ہے کہ اس کو اٹھا کے اندر ڈال دیا. اب اس کو مدد چاہیے پولیس کی بھی، کیونکہ اصل کیس جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے، دہشت گردی والا قصہ ہے جس میں اس میں سزائیں ہو سکتی ہیں بڑی بڑی. وہ رینجرز کے ہاتھ سے نکل گیا. اب پولیس اس کو اس میں بیل آؤٹ کرائے گی، ان کو بھی اور ڈاکٹر عاصم کو بھی جان چھڑائے گی، اور یہ طے ہوگا کہ جی کچھ نہیں ہوا، کوئی کبھی بندہ داخل ہی نہیں کرایا اسپتال میں. اور یہ وسیم اختر کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی 12 مئی کے بارے میں کچھ ان کے ساتھ تعاون کر دیں اور معاملات آگے چل کے نکلیں. لیکن یہ بڑی کلیور گیمز ہیں جو بدقسمت پاکستان، جس کی ڈوریاں دبئی، لندن، ابو دھابی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے چلائی جاتی ہیں. لیکن دنیا کا ایک ملک ہے، کوئی اور دنیا کا ایسا ملک نہیں جس کی ڈوریاں کہیں سے. مجھے کوئی نام بتا دیں، سورینام کا نام لے لیں. سولانگی صاحب آپ کیا واقعی اتفاق کرتے ہیں کہ ڈوریاں باہر سے ہل رہی ہیں اور کھیل باہر سے کھیلا جا رہا ہے؟ اور پھر اگین ہم صوبائی حکومت رینجرز کے اندر بھی اختیارات کی ایک جنگ دیکھ رہے ہیں، پھر MQM کا رینجرز کے ریڈار پہ ہونا. آپ کس طرح کی ایکویشن دیکھ رہے ہیں؟ معاملات آگے چل کے کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں، جو شروع میں ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس طرح کی ہماری ریاست ہے اور دوسری ریاستیں اور پاکستان جو کہ ایک ایٹمی ملک ہے، جس طریقے کی ہم نے مشرق وسطیٰ میں اپرائزنگز دیکھی ہیں، دوسری چیزیں دیکھی ہیں، ملک ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. اگر کسی ملک نے اور ریاست نے قائم رہنا ہے تو وہ اپنے ملک کی حدود کے اندر کوئی پرائیویٹ ملیشیا، عسکری ونگز افورڈ نہیں کر سکتا. اگر یہ کریں گے تو اس ریاست نے ختم ہو جانا ہے.
تو اس حد تک تو میرے خیال میں ریئلائزیشن ہے ہماری ڈیپ سٹیٹ کے اندر بھی، سیکیورٹی اداروں کے اندر بھی، کہ یہ معاملہ چل نہیں سکتا. لیکن اس کو کیسے کیا جائے، وہ صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے جب ایک تو آپ اکراس دا بورڈ کریں، اس میں اپنے اور دوسرے اور فیوریٹس اور سبزے اور لال اور پیلے یہ نہ دیکھیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ عمل جو ہے وہ ریاست کے تمام ادارے اور تمام سیاسی قوتیں مل کے کریں. اگر یہ آپ ایک قومی اتفاق رائے کے بغیر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ میں یہ کام نہیں کریں گے تو جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو لڑنا آتا ہے، لیکن جو ذہن اور دماغ کی جو جنگ ہے وہ اس کی ان کے پاس مہارت نہیں ہے. اتفاق رائے کیوں نہیں بن رہا؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ دخل ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کام کے لیے پھر آپ کو کچھ اپنے قانون میں، کچھ عدالتی نظام میں کچھ تبدیلیاں بھی لانی ہوں گی. خصوصی عدالتیں بنائی گئی، تحفظ پاکستان آرڈیننس بھی لایا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو فورینزکس ہیں، جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے، جو گواہیاں ہیں، اسپیشل کورٹ صرف اس سے تو نہیں بنتی نا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، اگر آپ وہ ثبوت نہیں پیش کر سکتے، کسی کو کنوکٹ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پہ اور اس پہ ہی جائیں گے نا. کراچی کے اندر جو صورتحال ہے وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ جی ایم کیو ایم جو ہے وہ اس طرح کی ملٹری ایکٹیویٹیز میں اور چیزوں میں انوالو ہے یا نہیں، یہ میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ یہ اتنی دیر سے آپریشن ہو رہا ہے، یہ حقیقت کہ سیاسی طور پر ایم کیو ایم ختم نہیں ہوئی اور ساتھ میں آپریشنز بھی جاری ہیں، یہ خود اس آپریشن پہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ سسٹینبل نہیں ہے، یہ دیر پا نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے لیے باقی جو لوازمات ہیں وہ پوری نہیں کرتے. دلوں کو اور دماغ کو جیتے بغیر آپ کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتے، نہ آپ کامیاب ہو سکتے. لیکن انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو اس آپریشن کا رخ ایم کیو ایم کی طرف تو نہیں تھا، تو جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف تھا. تو ہم کیوں الیکشن جیتا رینجرز کے ارینجمنٹ کے تحت؟ پھر اس میں سیکیورٹی ایلیمنٹ کا یا اس کا آرگنائزیشنز کا اس میں عمل دخل ہے ہی نہیں. رینجرز پکڑتا ہے، 90 دن اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جے آئی ٹی بنتی ہے، وہ اٹھا کے پولیس کو دے دیتے ہیں. ٹرائل کرنا، ایف آئی آر نوٹ کرنا پولیس کا کام ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے رینجرز کو کوئی پتہ نہیں. انہوں نے جا کے سینٹ میں یہ کہا کہ اتنے ہزار انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، اتنے ہزار کی بیل لے لی ہے، اور یہ جو سارے کو 200-250 ہیں جن کا، بھئی آپ نے جو سینکڑوں پکڑے وہ 90 دن کی ان کی جی آئی ٹی ہوئی، جو آپ نے سمجھے کہ اس میں بے گناہ تھے وہ رینجرز نے چھوڑ دی ہے. تو جن کا پکڑائے کاغذات ان کو، وہ کیا بے گناہ تھے سارے کہ پولیس کے پاس آئے تو سارے سب کا بس معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ جنرل صاحب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرف کامیابی کی طرف نہیں جا رہا. میں تو کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہوں سولنگی بات درست کر رہے ہیں کہ کامیابی کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ یہ جو آپ کو بہتری نظر آتی ہے یہ عارضی ہے. بالکل اس کی بڑی بنیادی وجوہات ہیں. جب یہ دو مین پارٹیز آپ یہ تعاون نہیں کر رہی، صحیح، وہ کہتی ہیں کہ جو فاٹا سے آ کے ادھر جرم کر رہا ہے اس کو تو مار دو، لیکن اگر میری صفوں سے آگے کر رہا ہے تو یہ ایکسٹرا جوڈیشل ہوگی، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی، یہ بڑا یہ غدر ہوگا، غبن ہوگا، یہ ہوگا وہ. اور اسی طرح انٹیریئر سندھ میں اگر آپ جا کے کریں، بے وقوف ترین ہے وہ جرم کرنے والا جو کراچی میں کسی کو قتل کرے اور ادھر بیٹھا رہے. وہ کیوں نہ انٹیریئر سندھ میں لاڑکانہ میں جا کے کیوں نہ اپنا تحفظ کرے. ایک چھوٹا سا بریک جنرل صاحب، اور واقعی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعی کراچی کے اندر فاٹا سے آنے والے جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھی آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کہ رینجرز ان کو بھی چینج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور ساتھ میں یہ کہ 12 مئی 2007 کا واقعہ آج تک ایم کیو ایم کو کیوں ہانٹ کر رہا ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک دیکھ کے بعد اس کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عابدی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ 12 مئی کو تھوڑا سا یاد کر لیتے ہیں. اگرچہ جے اے ٹی میں پولیس کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، اس کے بعد اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وسیم اختر صاحب کا بھی ایک اعترافی بیان ہے جس کو آن نہیں کری ایم کیو ایم. لیکن اگین 9 سال گزرنے کے باوجود آپ اس معاملے میں اپنی پوزیشن کلیئر تو نہیں کر پائے. پچھلے دنوں اگر قائم علی شاہ صاحب کو سنیں، اسمبلی میں کہا ہے، انہوں نے کہا کہ سب کچھ جانتے ہیں، دل میں ہے کون تھا اس کا ذمہ دار. تو کیا ہے، کوئی کمپرومائز چل رہا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا، اور سر حقائق کو پیچھے رکھا گیا، منظر عام پہ نہیں لایا گیا؟ شاہ صاحب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 12 مئی کا انسیڈنٹ ہوا اور اس کی اتنی پبلسٹی بھی ہوئی اور اتنا شور بھی مچایا گیا، اور وہ ہوا بھی، اور وہ زیادتی بھی تھی، بے گناہ لوگ مارے گئے. اور اس طرح کے پاکستان میں ایک نہیں بے شمار 12 مئی ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی. لیکن 12 مئی کو ایک فوکس کیا جاتا ہے
اور سب سے بڑی بات کہ جی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو کہ جس کی وجہ سے یہ سارا انسیڈنٹ ہوا، وہ جب واپس چیف جسٹس بنے تو انہوں نے اس کیس کو پرسو ہی نہیں کیا. اب واٹ آر دا ریزنز بیہائنڈ دیٹ یہ مجھے نہیں پتا. ایم کیو ایم اگر وہاں پہ اس وقت ہوم منسٹری میں تھی، سی ایم تو پھر بھی پی ایم ایل کیو کا تھا اور میئر بھی موجود تھا ایم کیو ایم کا، اسی طرح پرائم منسٹر بھی تھے، پریزیڈنٹ صاحب بھی موجود تھے، تو خالی سنگل آؤٹ ایم کیو ایم کو کرنا اس میں آپ تو شہر کی اونرشپ آپ سے نہیں، شہر کی اونرشپ اس کا جواب خالی سر مجھے ذرا لیٹ می فنش دس. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ذمہ داروں کا پتہ ہے، آپ بتاتے ہیں کہ یہ سوال رکھ لیں میرے جواب. نہیں یہ دیکھیے یہ چیز پہلے تو مجھے یہ بتائیے. اور اگر ساری دنیا اور میڈیا بھی جانتا ہے کہ جی جس طرح تھا تو وہ تو کورٹس میں جا کے اس کے بارے میں پٹیشنز بھی کریں اور اس کو کیس کو پرسو کرانے کی بھی، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے اور عوام کو بھی پتہ چلے کہ اس میں صرف ایم کیو ایم انوالو تھی یا پھر کچھ اور ایسی بھی قوتیں انوالو تھیں جو کہ ہم تو کہتے رہے کہ ہمارے لوگ مارے گئے. سر آپ کی ہمارے وہی تو ہمارے 14 ہمارے کارکنان کی شہید ہوئے نا اس میں. ایم کیو ایم کے لوگوں کو انصاف کون دلاتا ہے؟ ایم کیو ایم ہی دلواتی نا. تو آپ نے بھی تو کوئی سٹیپ نہیں لیا. ہم نے تو ایف آئی آرز کٹوائیں. ٹھیک ہے جی، اسٹیٹ نے اس وقت ایف آئی آر کے جس کے بیس پہ آج وہ وسیم اختر جو اگر اریسٹ ہوئے ہیں تو وہ انہی کی کٹی ہوئی ایف آئی آرز ہیں، اور اسی کے بیس پہ آگے بڑھنا تھا اس کیس کو. جب اگلے دن کورٹس میں بلایا گیا اور کورٹس میں وٹنسز کو بلایا گیا تو اس وقت جب لوگ پہنچے تو کہا کہ جی کورٹس کا محاصرہ کر لیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ چلتی رہی ہیں اور یہ اس میں میڈیا بھی رہا، اس میں اور پارٹیز بھی رہیں. لیکن اگر آپ اس کے انویسٹیگیشن پہ جائیں گے اور جب ایک دفعہ کورٹس میں کیسز جائیں گے اور وہاں پہ ساری پارٹیز کو جب بلایا جائے گا تو تھنگز ول بی اے لاٹ کلیئر، کیونکہ تصویریں سب کے پاس ہیں، ویڈیوز بھی سب کے پاس ہیں اور بہت بڑے بڑے اس میں سیگمنٹس ہیں ویڈیو کے جو کہ واضح طور پہ بہت ساری چیزیں دکھاتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں. اس کا جوڈیشل کمیشن باقی پارٹیز کیوں نہیں کہتی کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائے؟ ہم تو پہلے دن سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کا یہ کمیشن بنے، کورٹس میں جائیں اور وہاں پہ ہمیں بھی بلائیں. ہم اگر اس میں ذمہ دار ہیں تو جی ہمارے پہ ذمہ داری ساری لگائیں اور لگانے کے بعد بند کریں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو صرف اور صرف ایم کیو ایم اور باقی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں اور کسی نے انوالو نہیں ہوئی یا پھر کچھ اس میں کوئی سیکرٹ فورسز بھی نہیں انوالو ہوئیں تو ان کو بھی بالکل ایسے مبرہ نہیں کرا جا سکتا. دوسری چیز میں شعیب صاحب کی ایک بات شروع میں جو انہوں نے کہا کہ جی رو اور MI6 شاید سپورٹ کر رہی ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایسی عجیب سی رو کی ہے یہ پارٹی کہ جب رینجرز آتی ہے لڑکوں کو گھروں سے اٹھا کے لے کے جاتی ہے، ایک دفعہ ریزسٹ نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اور اگر کام بھی سب کہہ رہے ہیں جی، سب کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال بھی کہہ رہا ہے، پی ایس پی والے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن سابق وزیر داخلہ فرماتے رہے ہیں، سب کہتے رہے. اور یہی سب سے ایزی ہے پاکستان میں الزام لگانا جناب. اب ولی خان سے لے کے اب یہاں تک آج تک ہمارے اوپر جس بندے سے کام نہیں بنتا یا بات نہیں بنتی، جی ایم سید بھی رو کے ایجنٹ تھے، ہم بھی تھے، فاطمہ جناح بھی رو کی ایجنٹ تھی، اور آج کل جا رہا تھا ان کے خلاف آپ عدالتوں میں تو جانے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اور یہ بہت ایزی ہے کہہ دینا کہ جی رو یا MI6 کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ. ہم نے ملک کے خلاف کیا کیا؟ ہم نے اگر وہاں پہ الیکٹ ہوئے اور جو مینڈیٹ ہمیں ملا اور جو کراچی کے شہری نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، سمجھدار سلجھے ہوئے لوگوں نے جو مینڈیٹ متحدہ کو آج تک دیتی ہوئی آ رہی ہے، وہ کیا اس بیس پہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ رو کے ایجنٹس ہیں یا پھر ہم لوگ ملک کے لیے یا کراچی کے لیے کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی یا کوئی کام کر رہے ہیں؟ ہمیں موقع ملا ایک دفعہ 5 سال کا، ہم نے کراچی کو ڈیولپ کر کے دے دیا، ہم نے انٹیریئر سندھ کو بڑھ کے دے دیا. لیکن آپ صاحب 90 پہ چھاپا پڑنا، فیصل موٹا کا گرفتار ہونا، خود فیصل موٹے کا فرما رہے تھے کہ اگر کسی کو چھپنا تھے تو کہیں اور چھپ جاتے. بات سنیے 105 افراد کو اس دن اریسٹ ہوا تھا، جس میں سے 70-75 جو تھے وہ اسی 3-4 دن کے اندر ریلیز ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فیصل موٹے کا جو اریسٹ ہوا تھا یا پھر عمیر صدیقی کا اریسٹ تھا، وہ آلریڈی پٹیشنز فائلڈ تھیں، فیصل کی نہیں، عمیر صدیقی کی، جو کہ فیبرری میں، آپ ابھی بھی ریکارڈ نکال لیجئے، 26 یا 27 فیبرری کو وہ آلریڈی اریسٹڈ تھا. اس کو بھی شو کیا گیا کہ وہ 90 سے شو کیا گیا. تو وہ اگین اس میں پھر سے وہی کنفیوژنز ہیں کہ دکھایا کیا جاتا ہے. ابھی روزانہ کسی نہ کسی سیکٹر آفس پہ ایک چھاپا پڑتا ہے، دیوار کھودتے ہیں یا زمین کھودتے ہیں تو مسئلہ نکل آتا ہے وہاں پہ. تو آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ صرف اچھا آپ ان کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، جب تک میں 92 کے آپریشن کا تھوڑا سا قریب سے دیکھا ہوا ہے، کیا تھا، اس میں لوگوں نے خود اعترافات کیے تھے کہ جی ہم وہاں سے ٹریننگ لے کے آئے. صحیح. لیکن جب وہ ٹرائل ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہم سے تو مار کے یہ لکھایا، یہ کیا. حالانکہ کوئی ایسا قصہ نہیں تھا. میں خود اس چیز کا، میں اس وقت کوئٹہ میں GOC تھا تو میرے ٹرپس آئے ہوئے تھے یہاں کراچی میں، تو وہ چھوٹ گئے لوگ. اب چیز یہ ہے کہ فوج جب کہے یا انٹیلیجنس کہے تو یہی کہ جی ہم پہ الزام تراشی. حالانکہ کسی کی کوئی دشمنی نہیں، کسی نے کیا لینا ہے، آج دن تک کچھ لیا ان سے. بلکہ فوج پہ تو یہ الزام رہا کہ جی آپ ان کو فیور کرتے رہے. اور مشرف کے دور میں تو حقیقتاً ان کو 8 سال جو ہے وہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں بہت کچھ جو آج ملبہ آپ کے نزلہ گر رہا ہے
وہ ان 8 سالوں کا ہے پیدا کیا ہوا کہ ان کو مضبوط کیا اتنا. اگر آج شہر میں امن نہیں ہے تو جنرل مشرف کو بھی ذمہ دار بہت قرار دیا جا سکتا ہے. بہت حد تک. ایک چھوٹا سا بریک جنرل صاحب لے لیں, بریک کے بعد آپ کو تفصیلی میں جواب لینا چاہوں گا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سولنگی صاحب, آپ کو شریک گفتگو کرنا چاہوں گا. بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو ایم کیو ایم کو اس وقت پوجیدہ صورتحال کا تو سامنا ہے. مرکزی قیادت ان کی باہر بیٹھی ہے, چھاپے, گرفتاریاں, سب کچھ چل رہا ہے. آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں سچویشن کو جاتا ہوا؟ صورتحال کیا ہوگی اور آپشنز کیا ہیں؟ کیا یہ جو ریئیکشنری ایک پالیٹکس کر رہی ہے ایم کیو ایم, کیا اس کو لے کے چلنا چاہیے یا کوئی اور وے آؤٹ ہو سکتا ہے جس کے اندر شہر میں امن بھی آ جائے اور ایم کیو ایم ایک جماعت کے طور پہ باقی بھی رہ جائے؟ دیکھیں, یہ تو ایم کیو ایم کو خود سوچنا ہوگا. جس طرح کی تقریریں, جس طرح کے نعرے, جس طرح کی باتیں لندن سے آ رہی ہیں, اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ امن ہو اور یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہے. کوئی بھی ریاست وہ اس بات کو ہضم نہیں کر سکتی کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ افورڈ کرے. میں اب ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا نام لے کر کیا کیا باتیں کی گئی ہیں, وہ ممکن نہیں ہے. جو فیصلہ کرنا ہے وہ ایم کیو ایم کی جو سیاسی قیادت ہے, اس میں عسکری قیادت کی بات نہیں کر رہا ہوں ایم کیو ایم کی, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کچھ واقعی جینوئن ڈیمانڈز ہیں اور حقوق ہیں, مسائل ہیں اس آبادی کے حصے کی جس کی نمائندگی ایم کیو ایم کرتا ہے, اس کو پرامن طریقے سے آپ کیسے آگے بڑھائیں. یہ نہیں ہو سکتا جو پرانا جو سیکٹر اور یونٹ اور جو انچارج اور وہ جو سلسلہ ہے وہ ریاست جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی. اور وہ صرف ایم کیو ایم کے حوالے سے نہیں, اور جو عسکری گروہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ریاست ابھی انریول ہو جائے گی اگر اس طرح کی چیز. یہ اعتراض کہ وہاں پہ تو انفیکٹ ملیٹنٹ گروپس بھی ہیں, ان کے خلاف تو ریاست نہیں جا رہی ہے, ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا ایک اگر ان کی یہ تنقید جائز بھی ہو تو اس کی وجہ سے جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ جائز نہیں ہو جاتا. وہ تنقید ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اس بنیاد اس بات پر اتفاق ہے کہ ریاست کو اگر چلنا ہے تو جو یوز آف فورس ہے, طاقت کا جو استعمال ہے, اس پہ صرف اور صرف ریاست کی اجارہ داری ہو سکتی ہے, کسی اور سیاسی مذہبی لسانی گروہ کی نہیں ہو سکتی. اور آپ کو کیا لگتا ہے انفیکٹ نیا چیف منسٹر آ رہے ہیں, ان کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز بہت بڑے ہیں. کیونکہ رینجرز کا معاملہ ہے, رینجرز کا معاملہ ہے, بلدیاتی جو انتخابات ہو گئے پہلے تو ہونے نہیں دیتے تھے, جب ہوئے ہیں تو اختیارات نہیں ہوتے, ڈیولوشن نہیں ہوتی, یہ مسئلہ ہے. گورننس کے شدید مسائل ہیں. بجٹ آپ کے پاس ہوتا ہے ہیلتھ اور میونسپل گورنمنٹ کا, ایجوکیشن کا, وہ لیپس ہو جاتا ہے. وہ بجٹ وہاں پر اوور اسپینڈنگ ہوتی ہے جہاں پر کھانچا چلتا ہے. اریگیشن, ورکس اینڈ سروسز, تھر کا ایشو ہے. سندھ کے عوام کو ایک اچھی طرز حکمرانی دینا, اور وہ بھی 22 مہینے میں, وہ کام جو 8 سال میں شاید نہیں ہو سکا. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گے. انفیکٹ سب سے تو پرائم جو ایشو ہے وہ ہے رینجرز اختیارات کا معاملہ. نئی قیادت میں آپ لگتا ہے آپ کو کہ یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا یا اگین یہ کانفلکٹ برقرار رہے گا؟ مراد علی شاہ صاحب خود فیصلہ کر پائیں گے یا کوئی دبئی سے آئے گا فیصلہ اسی کو لے کے آگے چلنا پڑے گا؟ یہ جو ڈیلے ہے یہ خاص مقصد کے تحت ایک پاز درمیان میں کریٹ کیا گیا ہے. اس میں جو لپیٹنا ہے ہم نے وہ ہو جائے گا, اور وہ رینجرز کی دسترس سے چیزیں باہر ہو جائیں گی, پھر اس کی بڑھا دی جائیں گی, اس کی جو پارز ہیں اس کو مل جائیں گی وقت کے ساتھ. لیکن جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کر چکیں گے, رینجر کے ہاتھ سے وہ چیزیں باہر ہو جائیں گی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ دو جماعتیں جو ہیں یہ قطعاً مخلص نہیں ہیں کراچی کے امن سے, جس کی وجہ سے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وقتی طور پہ امن یہ عارضی ہے. اگر رینجرز کو آپ یہ پار دیتے ہیں کہ جی آپ صرف کراچی میں کام کریں گے, باہر آپ نہیں کر سکتے انٹیریئر سندھ میں, تو بڑی اچھی بات ہے. ایک آدمی وہاں پہ رینجرز کے ہی آدمی کو قتل کرے گا اور اس کے بعد جا کے وہ بیٹھ جائے گا لاڑکانہ میں یا کہیں اور آپ کی ریچ سے باہر ہوگی, کیونکہ آپ کے تو اختیارات ہی نہیں ہیں. چودھری نثار صاحب فرماتے ہیں فیڈرل سبجیکٹ ہے سر, ٹیررزم کے تحت ان کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت دیا گیا اختیار. تو پھر نون لیگ کو بھی تو آپ کہیں نا کہ وہ ایریلیونٹ کوئی سارے میں ایک چیز آپ بتاؤں, نون لیگ کا بھی میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں. اچھا, ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی اس کو پولیٹیسائز کر دیتی ہے. تو یہ دونوں جماعتیں اپنی گیم چلا رہی ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جرائم کو نہیں, ان سے پردہ اٹھانے کے حق میں نہیں ہے, وہ نہیں اٹھنا چاہتا. پھر نون لیگ والا قصہ یہ آ جاتا ہے
کہ جب بھی پیپلز پارٹی پہ ہاتھ پڑتا ہے وہاں پہ کراچی میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا سندھ میں بدامنی ہے، پنجاب میں نہیں ہے، اور فلاں بلوچستان میں یا اور جگہوں پہ. اور آپ خیال میں درست کہتے ہیں وہ ہے تو درست کہ پنجاب میں آپ آپریشن نہیں کر رہے. اچھا، لیکن جیسے ابھی سولنگی کہہ رہے تھے کہ اگر پنجاب میں آپریشن نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کراچی میں جرائم ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. اگر آپ اس کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. لیکن یہ مطالبہ خورشید شاہ صاحب پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بھئی آپ کا ایک جو نمائندہ وہاں سب سے فورم ہے جو بالکل لیڈر آف دی اپوزیشن، اس کی آواز ہے. وہ سینکڑوں تقریریں کرتے ہیں، جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ ان کی تقریر ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہاں گرجیں ان کو کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، کیونکہ ہم پورے پاکستان میں امن چاہتے ہیں، صرف سندھ میں نہیں چاہتے. ہم پاکستانی ہیں، تو آپ باقی ملک کے امن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے وہاں پہ پولیٹیکل انٹرسٹ موجود ہیں، آپ کے تعلقات ہیں ان دہشت گردوں سے اور لوگوں سے جو وہاں پہ سیکٹیرین وائلنس کرتے ہیں. آپ یہ چیز کبھی خورشید شاہ کے منہ سے میں نے نہیں سنی. وہ جب گردن پہ ہاتھ پڑتا ہے تو یہ وہاں سے یہ شروع ہو جاتے ہیں. بھئی اگر پاکستان کے ساتھ مخلص ہو تو پھر پارلیمنٹ میں ان کو جانے مت دو. ان کو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انفیکٹ ورنہ اس گفتگو کو آگے بھی بڑھاتے ہیں. یقینی طور پہ یہ ہے کہ انفرادی مفادات سے، ذاتی مفادات سے بالا تر کے قومی مفادات کی بات کرنی چاہیے، اور اگر وہ ہوگی تو یقینی طور پہ اس ملک کا عام شہری بھی سیاستدانوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.